نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ حضرات، آج پورے ملک کے اندر حجاب اور پردے کو لے کر جو واویلا مچا ہے اور اسے ایک دقیانوسی فیشن قرار دینے کی کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، جنہوں نے اسلام کو صرف ایک رسوم کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو پابندیوں کی ایک زنجیر کے نام سے یاد کیا۔ انسان کو بحیثیت انسان باقی رکھنے کے لیے، انسانی اقدار کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے، ہیومن ویلوز کو اپنی اعلیٰ ترین قدروں کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے اسلام کی آج اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ محض اسلام ہے جو انسان کو بحیثیت انسان باقی رکھ سکتی ہے۔ اسلام کسی ایسی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسانیت کی تعلیم نہ دی جائے، خواہ وہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہو، سائنس سے متعلق ہو یا کسی اور شعبے سے متعلق ہو۔ آج کچھ لوگ جو خود کو بے پناہ ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جلوہ گر ہوا تھا، تو اس زمانے کے انسانوں کے لیے تو ایک مکمل نظام زندگی بن سکتا تھا، لیکن کیا آج کے دور کے انسان کے لیے قرآن واقعی ایک مکمل نظام زندگی اور آئین حیات ہے؟ کیا آج کے دور کے انسان کے لیے بھی قرآن ایک رہنمائی کا سامان فراہم کر سکتا ہے؟ کیا آج کی ترقی اور بلکتی ہوئی انسانیت کے لیے قرآن ایک سکون کی جنت فراہم کر سکتا ہے، ایک سکون کا گہوارہ فراہم کر سکتا ہے؟ کیا آج کے دور کا انسان بھی قرآن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک عمدہ زندگی گزار سکتا ہے؟ سنو، قرآن آج سے 1400 سال پہلے جلوہ گر ہوا تھا، مگر وہ آدم کے لیے بھی رہنما تھا اور آج کی آدمیت کے لیے بھی رہنما ہے۔ انسان ترقی کر سکتا ہے، مگر اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلوز اور انسانیت ہر دور میں یکساں رہی ہے۔ انسانی اقدار کے لیے جو معیارات آج سے 1400 سال پہلے فراہم کیے گئے تھے، وہ آج بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ رب قدیر کا ارشاد ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور ایک دوسری آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی شہزادیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے سر اور اپنے کاندھوں پر چادر ڈالیں۔ پہلی آیت میں رب قدیر نے فرمایا کہ اے عورتوں سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ پھرو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نکلنا ضروری ہی ہو، اگر ضرورت ہو نکلنے کی، تو اے نبی آپ اپنی بیویوں، اپنی شہزادیوں اور تمام مسلم عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بے پردہ گھروں سے نہ نکلے، اپنے سروں اور اپنے کاندھوں پر چادر ڈال لیا کرے۔ کیوں یہ حکم فرمایا گیا؟ اسے سائنٹیفک انداز سے دیکھیں کہ انسان خواہ کوئی بھی ہو، جب وہ کسی چیز کو تجسس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی چیز کو غور سے دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہے، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، ایک بیکٹیریا نکلتا ہے جو نازک چیزوں کو وہ اثر انداز کر دیا کرتا ہے۔ اور اس بات کا سائنس بھی آج پروف کر رہی ہے۔ آپ کسی پھول کو لے لیں اور اسے بہت تجسس کے ساتھ دیکھیں تو بہت جلد وہ پزمردہ ہو جائے گا، مرجھاتا ہوا نظر آئے گا بنسبت ان پھولوں کے جسے نہیں دیکھا گیا۔
تو پتہ چلا کہ کسی چیز کو تجسس کے ساتھ دیکھنا یہ انسان کی آنکھوں کے بیکٹیریا سے اسے اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کو پیدا کیا صنف نازک پیدا کیا۔ آپ دوسری اشیاء میں بھی اس چیز کا معائنہ کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، خوردونوش کی اشیاء میں دیکھ لیں، بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں، آلو ہے، پیاز ہے، آپ اسے طاق پہ رکھ دیں مہینے تک کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسی کے مقابلے میں کچھ نازک چیزیں ہیں خوردونوش، دودھ، پنیر، دہی، صبح سے شام تک اگر اسے فریزر میں نہ رکھا گیا تو کھانے کے قابل نہیں رہتا، استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نازک پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی صنف نازک پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ انسان کے آنکھوں سے ایک بیکٹیریا نکلتا ہے جو صنف نازک کو اثر انداز کر سکتی ہے، اور اس کا تو عام زبان میں، عام الفاظ میں آپ دیکھیں، عام طور پر آپ دیکھیں، اسے آدھار کارڈ کے طور پر دیکھ لیں کہ ہم جاتے ہیں آدھار کارڈ کے لیے، اپنے فنگر ٹچ کرتے ہیں تو فنگر کام کرتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کی شعاع وہ کون سی شعاع ہوتی ہے جو مشین کیچ کر لیتی ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کو ٹچ تو نہیں کرتے، لیکن وہ شعاع کے ذریعے سے مشین ان آنکھوں کو کیچ کر لیتی ہے، پتہ چلا کہ ایک شعاع ہے، سائنس بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے۔ تو اسی چیز سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے عورتوں پردے کا اہتمام کرو، بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیروں کی زہریلی نظریں تمہارے جسم کو، تمہارے نازک جسم کو اثر انداز کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کے ہر قول، خواہ وہ اس زمانے کے لیے ہو یا اس زمانے کے لیے ہو، ہر زمانے کے لیے یکساں ہے، صبح قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ وہ رب قدیر کا قانون ہے۔ اسلام اور قرآن ایک الہی نظام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، وہ کسی دنیا داروں کا نازل کیا ہوا نہیں ہے کہ جسے ہر کوئی چیلنج کر سکے۔ قرآن اس ذات قدرت کا نازل کیا ہوا ہے جس کے دشت قدرت میں ساری جہان کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے یہ نظام دیا، اسی کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے سائنٹیفک اعتبار سے بھی دیکھیں، اور سائنس تو آج اس بات کی پروف کر رہی ہے، سائنس آج اس بات کی پروف کر رہی ہے۔ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ان العین تزلی، ان العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ سائنس آج اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ آنکھ سے ایک شعاع نکلتی ہے، ایک بیکٹیریا نکلتی ہے جو صنف نازک پر اثر انداز ہو، اور سائنس تو آج پروف کر رہی ہے، اور سائنس کو پروف کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے فرمان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی جو میرے مصطفیٰ کے زبان سے۔ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ، کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آپ نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ میری امت میں اگر سب سے زیادہ موتیں واقع ہے، فطری موت کو چھوڑ کر اگر سب سے زیادہ موتیں واقع ہوتی ہیں میری امت میں تو نظر بد کی وجہ سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں تک بیان فرمائی کہ جس میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی اگر نظر بد کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے مومنو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، ایک اپنی زبان کی کہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ دو، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی تم حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو حضرت اسماء سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتی، حج عمرہ کے لیے کیوں نہیں جاتی، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور میں نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، پردے میں رہیں۔
راوی کا بیان ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی نکلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ الجنہ، دیکھیں آپ کہ آپ نے وصال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ نکالا جائے تو رات میں، اور وہ بھی مشال نہ ہو، رات کی تاریکی میں نکالی جائے تاکہ جسم کی حیات، جسم کی کیفیت لوگوں پر ظاہر نہ ہو سکے۔ اور ایک روایت یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے قبر انور کے ساتھ کئی اور قبریں بنائی گئی تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کون سی ہے۔ لیکن آج جو اسلام پہ کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اسلام کے قوانین پر عمل چھوڑ دیا، قرآن مقدسہ کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا، صرف زبان سے ہم مسلمان رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یہ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ابراہیم کو ماننے والے اصل وہی ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اب اس قانون کو دیکھ لیں، ہم اصل مسلمان اسی وقت ہوں گے جبکہ ہم اسلام کے طریقے پہ چلے، رسول اللہ کے طریقے پہ چلے، صحابہ اکرام کے مطابق زندگی گزارے، تو آج بھی کامیابی ہمارے قدم چھو گئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار۔